یہ آدمی کون ہے شہرزاد کے ساتھ؟ ہوا کے دوش پہ کوئی نسوانی آواز راہداری سے نکلتے ہوئے شہرزاد اور مکتوم شاہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شہرزاد تو کہہ رہی تھی ہمارا ملازم ہے، لیکن مجھے تو وہ کہیں سے ملازم نہیں لگتا۔ جواباً دوسری آواز نے جو کچھ بیان دیا وہ مکتوم شاہ کے لیے مر جانے کے مترادف تھا، اور شاید شہرزاد کے ان تانوں سے وہ مر ہی جاتا اگر اس کے دل میں یہ تانے اور طنز ختم کرنے کی آرزو اور جستجو نہ ہوتی۔ وہ اس وقت بھی ضبط کر گیا تھا۔ ویسے یار، پرسنالٹی تو غضب کی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ خان زادے اور سید زادے ہوتے بہت خوبصورت ہیں اور دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کی آنکھوں سے ہوتی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تم لوگ اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی؟ ہر ایک پہ فدا ہونا اور ہر ایک پہ کمنٹس پاس کرنا تم لوگوں پہ فرض ہو چکا ہے۔ شہرزاد چلتے چلتے جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی اور اپنے پیچھے آتی اپنی کلاس فیلو سے الجھ پڑی تھی۔ وہ بھی اسی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شہرزاد کی ان سے اچھی خاصی ہائے ہیلو تھی، لیکن اس وقت وہ دونوں سے زہر لگ رہی تھی۔ مکتوم شاہ کے قدم بھی ٹھٹک گئے تھے۔ اس نے ذرا کہ ذرا گردن موڑ کر غصے سے بھری شہرزاد اور حیرت سے ہکا بکا کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اپنی گاڑی نکالنے لگا تھا۔ گاڑی نکالنے کے بعد اسے 10 منٹ اس کا انتظار کرنا پڑا تھا، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھی تب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد وہ بری طرح اکتا گئی تھی۔ مسٹر ڈرائیور، مجھے بھوک لگ رہی ہے، براہ مہربانی کچھ کھلا دیجیے۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ اب اسلام آباد پہنچ کر ہی کچھ کھانے کو ملے گا، یہاں قریب کوئی بھی اچھا ریسٹورنٹ نہیں ہے، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، اور ساتھ اس کا دھیان کھانے کی طرف سے ہٹانے کے لیے سی ڈی پلیئر آن کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے۔ مکتوم شاہ کا بے حد پسندیدہ گانا گونجنے لگا تھا اور شہرزاد کے چہرے کے تیور بگڑ گئے تھے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میری موجودگی میں ایک گھسا پٹا اور خوش فہم سا گانا مت لگایا کرو، کسی روز سارا ساؤنڈ سسٹم توڑ کے رکھ دوں گی۔ اس سے تو بہتر ہے ایف ایم لگا دو، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ اسے اس گانے سے اسی لیے چڑ تھی کہ وہ مکتوم شاہ کو پسند تھا اور وہ گاڑی میں کئی بار سنتا تھا۔ اس نے انتہائی شرافت سے سی ڈی پلیئر آف کیا اور ایف ایم سرچ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ پبلک ڈیمانڈ شو آن ایئر تھا اور وہاں بھی کسی کی فرمائش پر وہی گانا شہرزاد کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ وہ لب بھنج کر باہر دیکھنے لگی۔ مکتوم نے ایف ایم کو بھی خیر آباد کہا اور گاڑی ایک ریسٹورنٹ میں پارک کی تھی۔ میں اندر نہیں آؤں گی، اس نے فوراً اطلاع دی۔ مجبوراً تھوڑی دیر بعد وہ کھانے سے بھری ٹرے اٹھائے آ گیا تھا، اور پھر جتنی دیر وہ گاڑی میں بیٹھی کھانے میں مصروف رہی، وہ باہر کھڑا گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ سے دل جلاتا رہا تھا۔ پھر برتن واپس کر کے آیا تو اس کے ہاتھ میں مختلف کولڈ ڈرنکس کے ٹن، چپس، چاکلیٹس اور بسکٹ کے پیکٹ تھے، جو آ کر اس نے اسے تھما دیے، گویا وہ اگلے سفر میں لگنے والی بھوک کا انتظام کر کے آیا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے اور آپ ہر بار اسے لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اتنے لمبے سفر میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بی بی کے سامنے جھنجھلا رہی تھی اور میرا بی بی اس کی باتوں سے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ مکتوم کے خلاف تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے؟ یہ خناس نہیں، حقیقت ہے اماں زئی، ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، آپ لوگوں نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے سوائے ایک عورت کے کہنے کے کہ وہ خیام شاہ کا بیٹا ہے، اور بقول آپ کے ان کا قتل تو کالج لائف میں ہی ہو گیا تھا، پھر یہ بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اور فرض کریں کسی عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلق تھے بھی، تو کیا ہم ان تعلقات کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں؟ بی بی جان اس پہ جان چھڑکتی تھی، تو یہ ہے ان کی ممتا کی مجبوری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو ٹھکرا تو نہیں سکتی، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز، لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں نا۔ ہمیں اسے ذرا میرا بی بی کا ہاتھ اٹھا اور بیٹی کے چہرے پہ نقش ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ میری بیٹی، میری اولاد جو اتنے بھرے بڑے خاندان میں بھی الگ نظر آتی ہے، اس کی سوچ اور خیالات بھی الگ ہی ہوں گے، مگر اتنے الگ ہوں گے کہ مجھے سن کر کراہت آنے لگے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تف ہے تم میری تربیت پہ،
آج تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے انتہائی گھٹیا اور غلیظ سوچ ہے تمہاری۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جس طرح تم ایک سید زادی ہو اسی طرح وہ بھی ایک سید زادہ ہے۔ اگر اس کے سید زادہ ہونے میں تمہیں شک ہو سکتا ہے تو یہ شک وہ بھی تم پہ کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ تمہارا باپ کون ہے؟ تمہارا ہست نسب کیا ہے؟ تمہیں بھی تو ایک عورت نے جنم دیا ہے اور یہ بتایا تھا کہ کلام شاہ تمہارے باپ ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے؟ پھر بھی تم سید زادی کہلاتی ہو، شاید اس لیے کہ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے۔ ہر انسان کو اس کی ماں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی اولاد، کس کا خون ہے، ورنہ سگا باپ بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اللہ نے اس بھید پہ پردہ اپنے اور ایک ماں کے بیچ رکھا ہے جسے کبھی کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے آئندہ اس بارے میں بولنے سے پہلے زبان سنبھال کر بات کرنا، کیونکہ مکتوم شاہ کے ماں باپ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پہ تہمت لگانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، اور نہ ہی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرا بی بی اپنی بیٹی کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جنہوں نے کسی اور کی اولاد کی خاطر اپنی چہیتی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرا بی بی کی منگوائی ہوئی کچھ چیزیں دینے کے لیے آتے مکتوم شاہ کے قدم کمرے سے باہر ہی تھمے رہ گئے۔ وہ ماں بیٹی کی گفتگو سن کر واپس پلٹ آیا تھا۔ دل کا ایک کونا میرا بی بی کی اتنی محبت میں مشکور ہو رہا تھا اور دوسرا کونا شہرزاد کی باتوں سے ناسور بن گیا تھا، اور یہ سب کچھ تو تب سے ہو رہا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ سردار صابر شاہ اپنے علاقے اور اپنے قبیلے کے کرتا دھرتا مانے جاتے تھے۔ ان کے حکم سے سرتابی آج تک نہ ان کی اولاد کر سکی تھی اور نہ ہی اس علاقے کے کوئی فرد کر سکا تھا۔ ان کے 4 بیٹے کلام شاہ، خیام شاہ، بہروز شاہ اور فیروز شاہ تھے، اور صرف ایک بیٹی تھی مومنہ شاہ۔ کلام شاہ کی دلچسپی اپنے علاقے، اپنے لوگوں سے تھی۔ ان کے اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور سب اصول بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کے اصول امیر غریب سب کے لیے یکساں تھے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی تھی اور یوں کوئی بھی روایات کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سب ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ان کے برعکس خیام شاہ کو ان کاموں سے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا رجحان اپنی تعلیم کی طرف تھا۔ باپ سے ضد کر کے کالج میں ایڈمیشن لیا اور رہنے کے لیے شہر والے بنگلے میں آ گئے۔ انہی دنوں سردار صابر شاہ کے فیصلے پر کسی کو اختلاف ہو گیا، بات بڑھتی گئی اور معاملہ جانی دشمنی تک جا پہنچا۔ اس بات کا خیام شاہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ اس نے باپ اور بڑے بھائی کو بات درگزر کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ بزدل اور بغیرتوں کی طرح چپ ہو کر بیٹھ جائیں؟ یہ فیصلہ سردار صابر شاہ نے کیا تھا، کسی غیر نے نہیں۔ کلام شاہ بھڑک اٹھے تھے۔ دیکھیے لالا سائیں، آخر بیٹی کا معاملہ ہے۔ اپنی بیٹی اپنے ہی ہاتھوں سے دشمنوں کو سونپ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ خون بہا میں دینے کے لیے کسی اور چیز کا بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو تحمل سے سمجھا رہے تھے، حالانکہ خود بھی پریشان تھے، لیکن اپنی پریشانی دبا گئے تھے۔ خیام شاہ، ہمیں امید نہیں تھی کہ تم اتنے بزدل ہو چکے ہو۔ کیا تمہاری تعلیم نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ دشمن للکارے اور جواب بھی نہ دو، بزدل بن جاؤ؟ کلام شاہ کو اپنے چھوٹے سے بھائی پہ تاؤ آ رہا تھا، اور خیام شاہ کی چہرے کی رنگت پہ ایک سایہ سا لہرا گیا تھا، پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ لالا سائیں، یہ بزدلی نہیں، کسی کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے۔ آپ خود سوچئے، اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس نے اپنی بیٹی کو اتنے لاڈ و پیار اور ناز نخرے سے پالا ہوگا، اور اس کی شادی کے ہزاروں ارمان سجا رکھے ہوں گے، اور اب اس بیٹی کو غیروں کے دشمنوں کے حوالے کرنا۔ بس بس خیام شاہ، اپنی کتابی باتیں اپنے تک ہی رکھو، ہمیں درس مت دو۔ شمشاد خان کو سزا بھگتنی ہوگی۔ تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہے تو گھر پہ رہو، اگر ہماری پشت خالی کرنی ہے تو شہر چلے جاؤ، ہم مر جائیں تو جنازے میں آ جانا، ہمارا تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے اور خیام شاہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ شاہ پتر، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہے؟ بی جان کلام شاہ کو پیر شاہ اور خیام شاہ کو شاہ پتر کہتی تھی۔ بہروز اور فیروز کے لیے صرف پتر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ بی بی جان، لالا سائی کیوں نہیں سمجھتے کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے؟ بی بی جان، وہ صاحب اولاد بھی ہیں، پھر بھی اولاد کے احساس کو ختم کر کے بیٹھے ہیں۔
ارے نہیں میرے شاہ پتر، بس اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں دونوں باپ بیٹا۔ خیر دعا کرو اللہ بہتر حل نکالے۔ بی بی جان کے نرم ہاتھوں کا لمس ان کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ ان کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھے۔ بی بی جان کو خیام شاہ سے بہت پیار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 5 بچوں میں سے سب سے زیادہ صابر بچہ خیام شاہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی عام بچوں کی طرح بات بات پہ ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی بے جا ضدیں منوائی تھی۔ صرف تعلیم کے معاملے میں ضد کی تھی، جو ایک مثبت نتائج رکھنے والی ضد تھی، جس پہ کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی۔